کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس سمت جاتے ہیں، وہ بھی افغانستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جب بھارت سے امریکہ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کو زیرو سم گیم کے طور پہ تصور کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جو امریکی امداد ہے اس کو مشروط کیا ہے نارتھ وزیرستان میں یا پاکستان کی پرفارمنس کے ساتھ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کا زور یہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں جو سیف ہیونز ہیں ان کو ختم کرے، اور بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الزامات بھی عائد کیے گئے کہ جی ہم نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو یہ بتایا کہ وہاں پہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کی فیکٹریز موجود ہیں، اور جب وہ بتایا تو ان کو ٹپ آف کر دیا گیا۔ تو اس کو آپ کس طرح انڈین فیکٹر کو اور خود اس فیکٹر کو کہ وہ پاکستان کی فوج تو اسٹریٹجک اور اپنی ٹیکٹیکل ریزن کی وجہ سے وہاں جانے کو تیار نہیں، اس کو کس طرح ریکنسائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو بہت عرصے پہلے یہ لکھا تھا کہ جہاں تک نارتھ وزیرستان کا تعلق ہے وہاں پہ پاکستان کو فوج کشی کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹر آف گریوٹی ہے، میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ جس نوعیت کی جنگ ہے اس میں کوئی ایک خاص علاقہ جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری اس وقت جو حالت ہے قبائلی علاقہ جات میں، جن ایجنسیوں میں ہم نے آپریشن کیے بھی ہیں ان ایجنسیز میں بھی جو 4 بنیادی چیزیں تھیں کہ آپ جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں، مطلب یو آر کلیئرنگ دی ایریا، دین یو آر ہولڈنگ دی ایریا، دین یو ہیو ٹو بلڈ اینڈ ٹرانسفر دی ایریا۔ تو بلڈ اور ٹرانسفر کی تو جو فیز ہے اس کو تو چھوڑ دیں، اس وقت جو ہولڈنگ جو فیز ہے وہ بھی چیلنج ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، باجوڑ میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، مومند میں جو ہے مختلف کارروائیوں کے باوجود اب تک وہ علاقہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح خیبر جو ہے اس میں ترا کا علاقہ جو ہے وہ ابھی تک غیر محفوظ ہے۔ کرم میں بھی آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اگزئی میں بھی کچھ علاقہ جات ہیں جو ابھی تک ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس وقت جو سٹریس ہے پاکستانی سیکورٹی فورسز پہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی وزیرستان میں گھس جانا جو ہے، اور اس سے جو یہ سٹریس ہے ایک تو اس میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں جو گروپس وہاں بیٹھے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں، یہ ان کا لنک اپ ہو جائے گا، کیونکہ اس جنگ میں فزیکل جو ہولڈ کرنا ٹیریٹری کو، دیٹ از ناٹ دی امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ نے جو سائیکولوجیکل اور سوشل اور اکنامک سپیس ہے اس کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے، اور ہم وہ ابھی تک ان ایجنسیز میں بھی نہیں کر سکے جہاں پہ ہم نے آپریشن کیا ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی وزیرستان میں گھس جانا جو ہے وہ غیر مناسب ہوگا، کیونکہ یہ تمام گروپس جو ہیں یہ نکل کے دوسری ایجنسیز میں چلے جائیں گے، اور ایک اور مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ ایک بات اس کے علاوہ ان گروپس کے جو ہے وہ لنکیجز ہیں وتھ سیلز ان اربن پاکستان، جس کا تعلق جو ہے وہ نظریاتی اس کے ساتھ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں، اور جو ہم نے اربن ٹیررزم دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور ہماری جو سٹی جو کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے ابھی تک۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی بھی صلاحیت اس وقت ہے وہ ناکافی ہے اس صورت میں کہ اگر یہ گروپس ایک تو دوسری ایجنسیز میں چلے جائیں گے جہاں پہ یہ انسرجنسی کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ اربن ٹیررزم میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اہم سب سے بات ہے، میں ابھی پچھلے دنوں اس کے بارے میں لکھا کہ جو 6 ولایتیں جو ہیں افغانستان میں، جس کے بارے میں امریکی کہتے ہیں کہ وہاں پہ حقانی کا گروپ آپریٹ کر رہا ہے، اس میں پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی اور یہ ننگرہار جو ہے یہ شامل ہے۔ اس میں نومبر 2001 سے لے کے آج دن تک جو جتنے فوجی مرے ہیں ان کی کل تعداد 312 ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں 3 دہشت گردی کے واقعات میں اس سے زیادہ اموات جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں اوسطاً۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک جو ہے اگر اس کی کمر توڑ دی جائے گی تو اس کے بعد افغانستان میں جو انسرجنسی ہے وہ بالکل مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بالکل غلط ہے، اور یہ اسٹیٹسٹکس سے یہ ثابت نہیں ہوتی۔
چلیے یہ مان لیتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اس لیے اس بنا پہ یہ آرگیو کر رہا ہوں. تو ہفنگٹن پوسٹ میں کل ہی ایک مضمون چھپا ہے مائیکل کوگلمن کا, جو کہ ولسن سینٹر میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے بالکل یہی باتیں جو میں اس سے پہلے کر چکا تھا, انہوں نے اسی بات کو آرگیو کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو پاکستان کے اندر جو فساد پیدا ہوگا اس سے امریکہ کے مفادات کو زیادہ بڑی ضرب لگ سکتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر پاکستان شمالی وزیرستان میں چلا جائے اور تھوڑی بہت کوئی کارروائی کر بھی لیتا ہے تو اس کا جو فائدہ یا سپوزڈ فائدہ جو امریکی فوجوں کو افغانستان میں ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان اس بنا پہ امریکہ کے مفادات کو ہوگا کہ جو پاکستان میں جو اس کی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. تو اعجاز صاحب امریکہ کو کیوں نہیں سمجھ آتی اس بات کی؟ دیکھیے مصیبت یہ عارف صاحب کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ واشنگٹن میں جو تھنک ٹینکس ہیں, خاص طور پہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ اور کچھ اور جو ہارڈ لائن تھنک ٹینکس ہیں, ان کا پالیسی کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اثر پذیر ہوتے ہیں. اور کوشش اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ کائنیٹک فورس استعمال کریں اور کائنیٹک فورس استعمال کر کے طالبان کو اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ امریکہ ان سے ایک زیادہ مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کر سکے. لیکن حالت یہ ہے کہ شمالی وزیرستان پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں, تو افغانستان کا 70% علاقہ جو ہے وہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. ابھی یہ جہاں سے ہمارے ہاں اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ کنڑ کا علاقہ جو ہے, نورستان کا سارا علاقہ جو ہے اس سے انخلا ہو چکا ہے, وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں تم گھس جاؤ اور بھیڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لو, جبکہ ہم جو ہیں وہ انخلا کرتے چلے جا رہے ہیں. کنڑ سے بھی کر دیا, پیچ ویلی سے بھی کر دیا, نورستان سے بھی نکال دیا. ابھی جب ہم نے جنوبی وزیرستان میں کارروائی کی تھی تو اکراس جو ان کی پوسٹ تھی وہ انہوں نے خالی کر دیں, اور اس کا جواز یہ دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اس طرف بھاگ کے آتے پریشر کے تحت تو ہمارے پاس اتنے فوجی نہیں تھے کہ ہم ان کو جو ہے سنبھال سکتے. تو یہ دیکھیے اس وقت امریکہ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بار بار یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے لیے زیادہ بڑے خطرے کی موجب ہو سکتی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کو اس بات پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ایسے اقدام اٹھائے کہ جس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی میں اضافہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ہی احمقانہ بات ہے, اور اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے, اور اس کی اور وجوہات ہیں اور ہمیں ان وجوہات کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے. اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عارف صاحب, اعجاز حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو سوچنا چاہیے, لیکن ہیلری صاحبہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے امریکی امداد کو مشروط کیا پاکستان کی پرفارمنس سے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی پرفارمنس سے کیا مراد ہے, اب کیا نئی فرمائش ہے ان کی؟ ایک تو یہی ہے نارتھ وزیرستان والی, دوسری ان کی جو فرمائش ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کوآپریشن کی جائے, ریمنڈ ڈیوس کے بعد بند ہوگی. اصل مسئلہ جو ہے وہ ISI اور CIA کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یونیلیٹرلی وہ پاکستان میں اقدامات کرے CIA, وہ ISI کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ISI ٹپ آف کر دیتی ہے ان کو. تو اس وقت صورتحال جو ہے اس میں ایک تو انٹیلیجنس شیئرنگ کا مسئلہ ہے, تیسرے اسی سے منسلک کیا ہے کہ وہ جو ٹریننگ یہاں دے رہے تھے, ٹریننگ کی مد میں پاکستان کو خدشہ تھا کہ یہ اسپائنگ بھی کر رہے ہیں, وہ ہم نے بند کر دیے بھی ریسنٹلی. وہ اپنی اکوپمنٹ بھی لے گئے ہیں, لے جانا چاہتے ہیں, جو یہاں وہ FC وغیرہ کی ٹریننگ کر رہے تھے اینٹی ٹیررزم کے معاملات میں. تو یہ بھی ان کا مطالبہ ہے. تو وہ یہی ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے کو فالو کریں, جس طرح اعجاز حیدر صاحب نے بڑی صراحت سے بیان کیا کہ وہ چیزیں کرنی چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہوں. آج میں نے کالم میں بھی یہی کہا کہ ہمیں بجائے امریکہ سے ناراض ہونے کے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو ٹھیک طریقے سے متعین کرنا چاہیے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈسکنیکٹ ہے, یعنی کہ جو خارجہ پالیسی کی یہ اہم باتیں, کیانی صاحب نے 14 صفحے کا پیپر دیا اوباما صاحب کو, جانا تو سیاسی حکومت کی طرف چاہیے تھا, وزیر خارجہ ابھی تک ہے نہیں ہمارا کوئی. تو یہ بھی چیزیں اب اگلے ہفتے امید ہے کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی فل فلیجڈ وزیر خارجہ بن جائے گا. افغانستان میں ٹرائلیٹرل اسٹریٹجک ٹاکس ہیں جس میں پاکستان, افغانستان اور امریکہ, اور وہ بڑی اہم ہے
اس خطہ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو پاکستان کو امریکہ کے بعض وش لسٹ تو پوری کر سکتا ہے اور باقی نہیں کر سکتا. اور امداد آ کیا رہی ہے؟ جو کیری لوگر بل کے تحت امداد ہے اس میں سے 300 ملین جو ہے یا اس سے کچھ تھوڑی زیادہ آئی ہوگی, باقی تو ان دا پائپ لائن ہے, وہ دینا ہی نہیں چاہتے ہمیں. تو یہ اس میں جو ایک تو ہماری ظاہر ہے کہ انٹرنل سچویشن بھی ہے, اپنی اقتصادی صورتحال بھی بہتر بنائیں, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھیں. اور واقعی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے وش لسٹ کو پورا کر کے کس طرح اپنے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کو جنم دے سکتے ہیں. نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جو ہفتے بھر کے اہم واقعات تھے ان پر آپ نے اپنا تجزیہ کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ اس ہفتے کے جتنے بھی اہم واقعات اور خبریں تھیں ان پر نظامی صاحب سے ہم تجزیہ جانیں اور واقعات کے جو پیچھے چھپے ہوئے حقائق ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا سکیں. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.